الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ڈے 21 میں ویلکم۔ کل کا دن ہمارا مس ہو گیا کیونکہ یہاں بارش ہو رہی ہے اور ہواؤں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک، تو آج تھوڑا بریف ہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے ویسے تو کنکلوڈ کرنا تھا دعا اور تقدیر کو اور پھر آگے جانا تھا، لیکن مے بی دس از اے گڈ اپرچونیٹی۔ کچھ آپ لوگوں کے سوال بھی آئے ہوئے تھے تو میں چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر لیں اور پھر انشاءاللہ جتنا اللہ تعالیٰ نے موقع اور استطاعت دی پھر ہم دعا اور تقدیر کو جو فائنل ہمیں ریپ اپ کرنا ہے پھر ہم آگے جائیں گے۔ اس پہ ٹائم لگانا، مجھے دو تین میرے پاس تھاٹس تھی کہ ہم اس پہ کس طرح بات کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوال تھے، پلس سورہ البقرہ میں کافی ساری چیزیں اس سے ریلیونٹ بھی ہیں، تو میری اپروچ یہ تھی کہ اس کو ایز اے گراؤنڈ ورک پریپیئر کر لیں، کیونکہ ہم دعا اور تقدیر دس از سم تھنگ وچ از ریلیونٹ ٹو آل آف اس ایوری ڈے، اور یہ صرف شادی کے مسئلے میں نہیں ہوتا، یہ ہر ایشو پہ، ہر جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ چوائسیز دیتے ہیں، روز ہم بہت ساری چوائسیز لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ انفلوئنس کرتی ہیں۔ پھر سورہ البقرہ میں آگے جا کے فیملی لاس پہ بہت بات ہو رہی ہے، جس میں نکاح کے ایشوز ہیں، طلاق کے ایشوز ہیں، تو میری سوچ یہ تھی کہ اس کو ہم اچھا ٹائم اسپینڈ کر کے تھوڑا سا گراؤنڈ ورک پریپیئر کر لیں، پھر جب ہم آگے جائیں گے تو ہم نے بہت ساری چیزیں آلریڈی کور کر لی ہوں گی اور وہاں سے ہم مختصر ریمائنڈرس کی فارم میں آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم روز ہی چوائسیز لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے روز لے ہی رہے ہوتے ہیں، مطلب اٹس این آٹو پروسیس، آٹو میکینزم۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا ابھی کیا کرنا ہے، ابھی کیا کرنا ہے، میں نماز ابھی پڑھوں یا 10 منٹ کے بعد پڑھوں، ابھی پڑھوں تو جماعت مل جائے گی، بعد میں پڑھوں گا تو اکیلے پڑھنی پڑے گی، تو رائٹ وی میک چوائسیز آل دا ٹائم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم چوائسیز لیتے ہیں، تو جب ایک چوائس لے لو نا اور اس کے ریزلٹس آنے لگے تو اب اف کی بحث پہ نہیں پڑھنا۔ اف مطلب اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کرتی تو یہ ہو جاتا، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نا اس سے اف بولنے سے نا شیطان آپ کے اندر ایک دروازہ کھول دے گا اور وہ آپ کو اپنے متعلق برے گمان میں مبتلا کر دے گا، مطلب آپ کو ڈپریس کر دے گا۔ اور یہ کن چوائسیز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ وہ جو ہم نے پاسٹ میں لے لی ہیں، جن کو اب ہم چینج نہیں کر سکتے۔ جب آپ مڑ کے دیکھیں گے اپنے پاسٹ میں نا، تو وہاں پر ہمارے لیے صرف کیا ہے، وہاں پہ ہمارے لیے عبرت ہے، وہاں ہمارے لیے انسائٹس ہیں، وہاں ہمارے لیے لیسنز ہیں، وہاں سے ہم اور کچھ نہیں لے سکتے۔ تو اب ہم نے کچھ چوائسیز لی تھیں جس کے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے، اور ان ریزلٹس نے ہمیں بتایا کہ نہیں یار یہ ریزلٹس تو اچھے نہیں ہیں، تو اب ان ریزلٹس کو ایکسیپٹ کریں اور اب وہاں سے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں آگے کیا چوائس بنتی ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی استطاعت دی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ تو اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور بار بار کہیں گے یا میں یہ کرتی تو یہ ہوتا، یہ کرتی تو یہ ہو جاتا، پھر اس میں بیسکلی شیطان آپ کو نا سرکلز میں لے کے جاتا ہے، اور بہت سارے انسان اپنے پاسٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن کے اندر ہی، اور جب یہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اور میں نا اپنے پریزنٹ مومنٹس کو مس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم پاسٹ سے لڑ رہے ہیں، جو کہ اب چینج نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے گراؤنڈ کیا سیٹ کیا، ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سب ورک ان پروگریس ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، ہم نے غلط چوائسیز لی، اون کریں یار، کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی اون کریں، باقی زندگی پڑی ہوئی ہے، اس کو صحیح سے، انفیکٹ اب زیادہ ریشنل ڈیسیجن میکنگ کریں، زیادہ اللہ تعالیٰ سے جس کو کہتے ہیں ریشنل دعائیں کریں، ان اے سینس مطلب آپ کی جو دعاؤں کی جو ورڈنگ ہوگی وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی، اب ایک ہمبلنس آ جائے گی کہ یار میرے سارے فیصلے ہمیشہ اچھے تو نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلط ہو سکتا ہے مجھے گروتھ کی ضرورت ہو، اب تو مجھے اللہ تعالیٰ نے مار کھلوا کے ایک نئی چیز، ایک نیا زاویہ سمجھا دیا لائف کا، جو کہ پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے لوگ کہتے تھے لیکن آئی واز ٹو فل آف مائی سیلف، آئی تھاٹ کہ نہیں مجھے سب پتہ ہے، تو آہستہ آہستہ وہ شعور بھی بڑھنے لگا۔ تو پاسٹ میں جا کے اپنے آپ سے لڑنا، بار بار اس چیز کو ملامت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ باتیں مت کرو۔ اب دیکھو آج کیسے فکس کر سکتے ہو چیزوں کو، آج فکس کر سکتے ہو، وہاں کے لیے کوشش کرنا شروع کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پہ ہمیں مختلف چوائسیز دی ہوتی ہیں، اور ایٹ ٹائمز ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چوائس نہیں ہوتی، صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے، تو اس دن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ہے۔ کتنا سارے لوگ ہم جب کیونکہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، آپ مے بی ایک ورک پلیس پہ جاتے ہیں، وہاں پہ اکثر جو لوگ جو لیڈرشپ کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو ان کے حقوق ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اب جب آپ ایسے ریسٹرینڈ یا کنسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں
جہاں پر آپ کے ساتھ آپ کی چوائس چھین لی گئی ہو, جہاں پہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ ہو. تو وہ سوال لیڈرز سے ضرور ہوگا کہ آپ نے ظلم کیا لوگوں پہ, آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے, لیکن جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے کیا چوائس ہے؟ کم سے کم ہر ایک کے پاس اتنی چوائس ہو کہ وہ اللہ سے دعا کر سکے, کم سے کم. اس کے بعد پھر دیکھیں کوشش کرنے میں آپ کیا کر سکتے ہیں, کتنا ایریا ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اس سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پورا فریم ورک ہے اس کا. جو آپ کے ساتھ ظلم کریں گے وہ ظلم کوئی بھی کر سکتا ہے. ایٹ ٹائمس اگر میں ایک پیرنٹ ہوں, میں اپنے بچوں کو وہ رائٹس نہیں دیتا جو ان کے ہیں, میں ان پہ ظلم کر رہا ہوں اور میں آنسریبل ہوں. اتنے سارے لوگ اپنے بچوں کی زبردستی شادی کرتے ہیں, نوئنگ کہ وہاں مسئلے بھی ہیں, لیکن جیسے ایک کامن اسٹوری ایوری ٹائم وہ سی کہ ایک جواری باپ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک دوسرے جواری کو کر دی کیونکہ وہ جوئے میں کچھ ہار گیا تھا. اب اس کو پتا ہے کہ جہاں وہ شادی کر رہا ہے وہ جواری ہے, وہ نشئی ہے, اور وہ اس کو مارتا ہے, وہ اس کو گالیاں دیتا ہے, صحیح ہے. اور اب بیٹی کو وہ کیا جسٹیفائی کر رہا ہے, یہ تمہاری تقدیر میں لکھا تھا, یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, اب تو بھگت, صحیح ہے. اب اس بیچاری لڑکی کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے, اس کو تو جبرن اس میں دھکیل دیا گیا. اب اس سینیریو میں اس باپ کی کیا کیپیسٹی ہے, ہی ٹوک رانگ چوائسز, وہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے, اس کا جواب دینا ہوگا. لیکن اس لڑکی کے لیے کیا چوائس ہے؟ 2 ہی چوائسیز بچتی ہیں. کم سے کم ایک چوائس تو ہے کہ وہ اس سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرے. دوسری چوائس کیا ہوگی کہ وہ کس کیپیسٹی میں کوشش کر سکتی ہے, ریچ آؤٹ ٹو دا NGOs اور وٹ ایور, جو بھی کیپیسٹی ہے. اور دعا کرنے سے آپ کو ایٹ ٹائمز یہ نہیں پتا ہوتا آپ نے جانا کیا ہے, کیونکہ ہم پرفیکٹ تو ہے نہیں نا, ہم سب کا علم بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے, لمیٹڈ سا ہوتا ہے. تو ایٹ ٹائم سے دعا کرنے سے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آپ گائیڈنس دے دیجیے, مجھے یہ بتائیے آگے کا راستہ کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, صرف اسٹارٹ میکنگ دس دعا. اگر یہی نہیں پتا کہ مانگنا کیا ہے, یہ کیسے, یہ سچویشن جس میں ہوں اس کا اینڈ کیسے ہونے والا ہے, تو 2 چیزیں کریں گے. یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ دے دیں گے کہ آگے کا راستہ کیا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل اتنا بڑا کر دیں کہ آپ کو وہ پرابلم جو ہے جس میں بھی ہے, اب یہ تو ہم نے ایک ایگزامپل, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بھی پرابلم ہے اس کو فیس کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو جگرا اتنا بڑا کرتا ہے اور آپ کو وہ پرابلم چھوٹی لگنے لگے, جسٹ بیکاز اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا ٹیوننگ کر دی, کیا جو دیکھنے کا زاویہ نظر ہے وہ چینج ہو گیا. تو جو ہم نے چوائسیز لی نا اپنی زندگی میں, ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دی, ہمارے پاس چوائسیز تھیں, تو پھر ان چوائسیز کو اون کریں. اون ان اے سینس کہ ان کی رسپانسبلٹی لیں. دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی, اپنا بلیم جو ہے نا آف لوڈ کر دیں, کسی اور پہ ڈال دیں. سب سے آسان کام, بہت اچھا لگتا ہے انسان کو یہ کرنا, اور بہت سارے انسان اپنی زندگی کی مختلف سیریز میں یہی کام کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میرا قصور نہیں ہے, آئی ایم ٹو پرفیکٹ بیکاز آف دس پرسن, بیکاز آف دس سچویشن, بیکاز آف ایٹ ٹائم وہ اللہ کو بلیم کرتے ہیں. میں بھی کچھ نہیں کر رہا, صحیح. جب آپ نے چوائس کی نا, اس فیصلے کی رسپانسبلٹی میں, اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوں گے, اس کو آف لوڈ نہیں کریں. شیطان نے بھی یہی کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ایک سچویشن کریٹ کی تھی اور تمہارے اندر ایک تکبر اور غرور چھپا ہوا تھا, وہ بس اس سچویشن میں نے کریٹ کی اور وہ غرور تکبر باہر آئی. ایٹ ٹائمس یہ جو ہم جتنی چوائسیز لیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, ان سے ہم بہت کچھ سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, کیا پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جو کانفیڈنٹ پرسنالٹی جو کہ سچائی پہ بیس ہوتی ہے, نہ وہ ایروگینٹ ہوتی ہے اور نہ وہ لو سیلف اسٹیم میں چلی جاتی ہے. مطلب ایروگینٹ اتنا ہے کہ آپ اپنی کبھی کوئی غلطی مان ہی نہیں رہے, اور لو سیلف اسٹیم اتنا کہ میں تو ہوں ہی میرے ساتھ کبھی کوئی اچھا ہوتا ہی نہیں, اللہ مجھ سے ناراض ہی رہتے ہیں, میرے فیصلے تو کبھی صحیح نہیں ہوتے, میری زندگی تو ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے. جب آپ تو یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے باہر آئیں, اور جو بیچ کا مڈل گراؤنڈ ہے نا, اس کو جو سچائی پہ بیسڈ ہے, وہ کانفیڈنس, وہ آپ کو قرآن دیتا ہے. قرآن بیسیکلی آپ کے جتنے خناس ہوتے ہیں دماغ میں, جو آپ کو ایروگنٹ بنا رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو لو سیلف اسٹیم کی طرف دھکیل ہوتے ہیں, اس کو بیلنس میں لے آتے ہیں اور بار بار لاتے ہیں. کیونکہ یہ جو کانفیڈنس ہے, جب آپ کا کانفیڈنس آئے گا نا, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ظالم دنیا جو ہوگی اطراف میں, یہ اس کانفیڈنس کو برداشت کرے گی؟ نہیں کرے گی. وہ تو کوشش کرے گی کسی طرح یہ کانفیڈنس ختم ہو جائے, شیٹرڈ ہو جائے. تو کبھی قرآن سے جڑنا, قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری کہ وہ you will get that confidence again and again and again.
جو حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کی لرننگ ہوتی ہے، آپ کی گروتھ ہوتی ہے، آپ اپنی غلطیاں اون کرتے ہیں، آپ کو زیادہ تک صحیح ہے یار غلطیاں ہوئی ہیں آپ کی، یہ آپ اکڑ نہیں رہے، غلطی ہوگی آپ لوگوں سے بھی معافی مانگیں گے اب، اور آپ سوچیں کہ اچھا کیا غلطی ہوئی، میرے علم میں مسئلہ تھا، یا میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی، یا کوئی اور مسئلہ تھا، میں بہت ایروگینٹ تھی، یا کوئی اور کمپلیکسز تھے میرے اندر جس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلے کیے، یا بہت زیادہ خوف تھا جس کے عالم میں فیصلے کیے. تو جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ ایک بہتر مقام پہ آ جائیں گے اور آپ آگے کی زندگی بہتر گزار سکتے ہیں. پاسٹ ہمیشہ آپ کو کس طرح ڈیفائن کرے گا آپ کے دل اور دماغ میں کہ دیٹ واز اے لرننگ ایکسپیرینس، اس میں غلطیاں تھیں اون کریں اور ان غلطیوں کو کیا بنا ہم آج تو اب آج بیٹھ کے سوچیں اللہ تعالیٰ سے ایٹ لیسٹ دعا تو کرنا شروع کریں کہ اللہ مجھے راستہ دکھائیے، میری مدد کیجیے ان سچویشن میں سے نکلنے کا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور راستہ بنائیں گے. صحیح. تو قرآن اور سننا کیا ہے؟ یہ گائیڈنس ہے. کیوں؟ ٹو انفلوئنس آور چوائسیز، ہم جو چوائسیز لیں گے زندگی میں. کیونکہ آپ کہتے ہیں نا پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس کی تھی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ہر ایک کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی لکھی ہوئی اور جہنم بھی لکھا ہوا ہے اور اس کو چوائسیز دی ہوئی ہیں. جو آدمی جنت میں جا کے اینڈ میں اس کو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ تم مختلف چوائسیز لیتے تو تم جہنم میں جا رہے تھے. سملرلی جو جہنم میں جا رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے دیکھو تم نے جنت اس طرح سے مس کی ہے، یہ چوائسیز تھے تمہارے پاس ان دنوں پہ، ان ٹائمز میں، یہ تھے تمہارے ٹرننگ پوائنٹس. ٹھیک ہے. تو اب کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے اور کچھ چیزیں فکسڈ ہیں، اور جو چیزیں فکسڈ ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو اس پہ ہمارے پاس سب چوائس کا اختیار نہیں ہے، اس پہ کیا اختیار ہے؟ ہمارے ریئیکشن کا اختیار ہے کہ ہم اس کو کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس پہ شکر کرتے ہیں، اس پہ صبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور تقدیر میں جب ہم بات کر رہے ہیں فکسڈ یا ویریبل، دونوں میں ایک ریئیکشن تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا، ایک اختیار تو دیا ہوا ہے ہر ایک کو کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کلیئرٹی مانگ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے آگے کا راستہ اس کو ہمارے لیے واضح کر دیں، ہمیں اپنی ڈائریکشن دے دیں اور ہمارے دل کو بیسکلی سکون میں لے آئیں. کیونکہ اب فیوچر ایٹ ٹائمز آپ کو بہت بھیانک نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسی سچویشن میں اسٹک ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم آگے جائیں گے تب بھی خطرہ ہے اور پیچھے رکتے ہیں تب بھی خطرہ ہے. اب ایسے موقعوں پہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تبھی اللہ تعالیٰ سے ایٹ لیسٹ دعا تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کی کتنی آپ کو کیپیسٹی دے رہے ہیں، کتنی چوائس دے رہے ہیں. اور ایٹ ٹائمز بالکل ہوتا ہے کہ آپ کے صرف دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کوشش کی اپرچونیٹیز آپ کے سامنے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوچیں یار ان باتوں پہ.